بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت 158 سے 167 یعنی 158 سے 167 تک پڑھیں گے۔ ان آیات کے اندر سب سے پہلی آیت جو ہے اس کا تعلق صفا اور مروہ کے ساتھ ہے، اور اگر ہم اس آیت کو جو اس سے پہلے گزری پچھلی آیت سے جوڑے تو ان کے درمیان بڑا ہی نمایاں جو ہے ربط ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے، جس کو ہم پچھلے درس میں پڑھ آئے ہیں، اللہ رب العزت نے صبر کا حکم دیا ہے اور صبر کرنے کے انعامات کو اللہ رب العزت نے وہاں پر گنوایا ہے۔ تو آج کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے صفا اور مروہ کا ذکر یہاں پر کیا ہے، اور اس آیت کو ترجمے سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان بے شک الصفا یعنی صفا پہاڑ، والمروہ و اور المروہ یعنی مروہ پہاڑ، یعنی بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، من سے، شعائر نشانیاں، اللہ کی، یعنی بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یعنی یہ دونوں اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں۔ فمن پس من جو حجہ جو بھی حج کرے، البیت خاص گھر کا، یعنی اللہ کا گھر، یعنی بیت اللہ خانہ کعبہ جو مکہ مکرمہ میں ہے، جو بھی اس کا حج کرے، او اعتمرا، تو پہلا ہے او کا مطلب ہوتا ہے یا، اور آگے ہے اعتمرا جس کا مطلب ہے عمرہ کرنا، یعنی جو بھی اللہ کے گھر کا حج کرے یا اس گھر کا عمرہ کرے، پس لا نہیں، جناح کوئی بھی حرج، کوئی بھی گناہ، علیہ اس پر، علا اوپر، ہی اس کے اوپر، ان کے یطوف کہ وہ طواف کرے، بہما بھی ساتھ، ہما ان دونوں کے، یعنی یہی صفا اور مروہ ان دونوں کا وہ طواف کرے، یعنی ان کے چکر لگائے، و اور من جو تطوع کہتے ہیں دل کی خوشی کو، یعنی جو ایسا خوشی کے ساتھ کرے، خیرن کسی بھی نیکی کو، ومن تطوع خیرن جو کسی بھی، اور کسی بھی کا مطلب لفظ ہم نے معنی میں اس لیے استعمال کیا کیونکہ یہاں پر خیرن نکرہ لیا گیا ہے، اور خیرن جب یا کوئی بھی لفظ جب نکرہ لیا جائے تو اس میں یعنی اس میں زیادتی اور اس میں تمام کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی کسی بھی طرح کی وہ کوئی نیکی کرے خوشی سے، پس ان اللہ، ان بے شک اللہ شاکرن قدردان ہے، یعنی اس بندے کی، یعنی یہاں پر شاکر عام روٹین میں کہتے ہیں شکر گزار کو، لیکن اللہ کے لیے یہاں پر اس کا مطلب جو ہے قدردان کے طور پر کیا جاتا ہے۔ اگر انسان کوئی شاکر ہو تو مطلب شکر کرنے والا، اور اللہ کے لیے اگر شاکر کا لفظ استعمال کیا جائے تو مطلب قدردان، یعنی جو کسی کے عمل کی قدر کرتا ہو، علیم اور علم والا ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت نے صفا اور مروہ کو آیت صبر کے فوراً بعد ذکر کر کے اس صفا اور مروہ کی سعی کو صبر کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی جس طرح سے صبر کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا، اسی طرح صفا اور مروہ جو کہ حج اور عمرے کا ایک رکن ہے، تو اس سعی کے اندر جو صفا مروہ کے اندر طواف کیا جاتا ہے، صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کی طرف آیا جاتا ہے، تو اس طرح جو 7 چکر لگائے جاتے ہیں، اس میں بھی اللہ رب العزت نے صبر اور مشقت رکھی ہے، اور اس مشقت پر انسان صبر کرتا ہے۔ جس طرح کہ صبر انسان اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہے، یعنی نفس کی مشقت صبر کہلاتی ہے،
اور یہاں پر صفا اور مروہ کے اندر انسان اپنی جسمانی مشقت کرتا ہے، اور اسی لیے اس صفا اور مروہ کے طواف کو سعی کا نام دیا گیا ہے، یعنی کوشش کرنا، مشقت کرنا، جس میں انسان کو باقاعدہ کوشش کرنی پڑتی ہے اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور اگر کسی شخص نے صبر کا عملی نمونہ دیکھنا ہو کہ صبر کس طرح کیا جائے، تو اس لیے بھی اللہ رب العزت نے صبر کی آیت کے فوراً بعد اس آیت کو ذکر کر کے اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے کہ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ صبر کس طرح کیا جاتا ہے تو اس مشقت کو دیکھ لے کہ اس پر ایک مومن، اللہ کا بندہ، اللہ کے حکم کے ساتھ اس کے اندر مشقت کو اٹھاتا ہے اور اس پر صبر بھی کرتا ہے۔ تو صفا اور مروہ کو یہاں پر اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے شعائر اللہ کہا ہے، اللہ کی نشانیاں۔ تو عام روٹین میں شعائر کا مطلب نشانیاں لیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اس سے مراد حج کے مناسک ہیں، یعنی یہ حج کے مناسک میں سے ایک منسک یا اس کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے کہ حج کو، جس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہاں پر من شعائر اللہ کہا گیا کہ یہ بھی حج کے جو دیگر ارکان ہیں انہی ارکان کی طرح یہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ اور اس میں آگے جو اللہ رب العزت نے ایک بات کی وہ یہ کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص ان دونوں کا طواف کرے، یعنی اس میں سعی کرے صفا و مروہ کی، تو اس پر کوئی گناہ یا حرج والی بات نہیں ہے۔ اور یہ حج اور عمرے کے بعد اللہ رب العزت نے ذکر کیا فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ تو اس سے ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ شبہ یہ کہ شاید سعی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، انسان نے اللہ رب العزت نے ہم پر چھوڑا ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے۔ تو اس سے اس طرح کا شبہ پیدا ہوتا ہے، جس کے حوالے سے بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں اس شبہ کا ازالہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت عروہ دریافت کرتے ہیں کہ اس آیت سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ طواف نہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ بھتیجے تم صحیح نہیں سمجھے، اگر یہ بیان مد نظر ہوتا تو ان لا یطوف بہما ہوتا، یعنی وہاں پر یہ نہ ہوتا کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ لفظ یہاں پر اس طرح کے ہوتے کہ اللہ یطوف بہما، کہ اگر تم طواف نہ کرو، یعنی یہ لفظ ہوا کرتے تو پھر اس سے یہ معنی نکلتا۔ سنو، آیت شریف کا شان نزول یہ ہے کہ مسلل، یعنی ایک جو جگہ کا نام ہے، اس کے پاس منات بت تھا۔ اسلام سے پہلے انصار اسے پوجتے تھے، اور جو اس کے نام لبیک پکار لیتا وہ صفا مروہ کے طواف کرنے میں حج سمجھتا تھا۔ یعنی انصار پہلے زمانے میں، جہالت کے زمانے میں، وہ یہاں پر طواف کیا کرتے تھے کیونکہ یہاں پر ایک بت تھا، یعنی بت کو سمجھ کر اس وجہ سے یہاں پر طواف کرتے تھے۔ اب بعد از اسلام ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صفا مروہ کے طواف کے حرج کے بارے میں سوال کیا، تو جب انہوں نے سوال کیا کہ اب کیا وہاں پر صفا مروہ میں اسی طرح طواف کرنے میں جیسے ہم پہلے کرتے آئے ہیں کیا کوئی حرج تو نہیں ہے، تو یہ آیت اتری کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اسی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کا طواف کیا، یعنی کر کے بھی عملی طور پر اللہ کے نبی نے دکھا دیا، اور اس لیے مسنون ہو گیا اور کسی کو اس کے ترک کرنے کا جواز نہ رہا۔ تو اس بخاری مسلم کی حدیث سے واضح طور پر پتہ چلا کہ یہ جو شک پیدا نہیں ہونا چاہیے اس آیت سے، بلکہ اس میں ایک یقینی بات ہے، اور وہ یہ کہ اس حج اور عمرے کے اندر، اور خصوصاً حج کے اندر، یہ اس کے ارکان میں شامل ہے۔ ثم قال البخاری، اور اس حدیث کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے اس کو بیان کرنے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ سالم بن سلمان فرماتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے صفا اور مروہ کے بارے میں سوال کیا، فرمایا ہم اسے جاہلیت کے کاموں میں سے جانتے تھے، پھر جب اسلام آیا تو ہم ان سے رک گئے، پھر اللہ عز و جل نے یہ آیت اتاری ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ تو یعنی یہ آیت جو ہے اصل میں جو لوگ رک گئے تھے اس کے طواف سے کہ شاید یہ اب اسلام میں جاری نہ رہے، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت اتار کر اس کے جواز کی یہاں پر دلیل دی ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ شریف کا طواف کر چکے
تو رکن کو چھو کر باب الصفا سے نکلے، یعنی جب حجر اسود کو چھو لیا اور طواف مکمل ہو گیا تو باب الصفا سے نکلے، اور کیونکہ اس زمانے میں یہ بیت اللہ سے اور اس کی حدود یا مسجد الحرام کی حدود سے باہر تھا، باہر ہوا کرتا تھا۔ اب کیونکہ ایکسپینشن ہو گئی ہے اور مسجد الحرام کو بہت بڑھا دیا گیا ہے، بڑی ہو گئی ہے، اور رش اور لوگوں کے دیکھ کر، تو اس وجہ سے اب یہ اس کے اندر ہی شمار کر لی جاتی ہے، اور لوگ اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا حصہ ہے، جبکہ اصل میں یہ اس سے باہر ہے، مسجد الحرام کے باہر۔ تو اللہ کے نبی جب اس سے باب الصفا سے باہر نکلے، اور آیت تلاوت اس وقت اللہ کے نبی فرما رہے تھے، یعنی یہی آیت ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ تو اس سے ایک تو یہ چیز پتہ چلی کہ یہ چیز سنت میں سے ہے کہ جو شخص طواف کرنے کے بعد صفا کی طرف جائے تو وہاں پر یہ آیت بھی تلاوت کرے، اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابدأوا بما بدأ اللہ بہ، اور نسائی کی روایت کے اندر الفاظ ہیں ابدأوا، یعنی وہاں پر جمع کا صیغہ ہے بما بدأ اللہ بہ، یعنی کہ ہم سب نے وہاں سے ابتدا کی جہاں سے اللہ رب العزت نے ابتدا کرنے کا حکم دیا۔ تو کیونکہ انسان صفا اور مروہ کی سعی صفا سے ابتدا کرتا ہے، صفا سے پہاڑ سے شروع کر کے مروہ پہاڑ کی طرف جاتا ہے، تو اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ الفاظ بھی دہرائے ہیں اور یہ آیت بھی تلاوت کی ہے، جس کو ہمیں بھی اس منسک کو یا اس سنت کو پورا کرنا چاہیے۔ حضرت حبیبہ بنت تجرہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صفا مروہ کا طواف کرتے تھے، لوگ آپ کے آگے آگے تھے اور آپ ان کے پیچھے تھے، آپ قدرے دوڑ لگا رہے تھے، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدرے دوڑ لگا رہے تھے، یعنی فل دوڑنے اور سپیڈ کے ساتھ نہیں بھاگنا ہے وہاں پر، لیکن ایک دوڑنے کا انداز تھا، عام رفتار سے تیز دوڑنے والا انداز اور دوڑنے والی رفتار تھی، اور اس کی وجہ سے آپ کا تہبند آپ کے ٹخنوں کے درمیان ادھر ادھر ہو رہا تھا، اور زبان سے اللہ کے نبی فرماتے جاتے تھے لوگوں دوڑ کر چلو، اللہ تعالیٰ نے تم پر صحیح لکھ دی ہے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ آج بھی جہاں صفا و مروہ کے درمیان میں جہاں پر دو سبز بتیاں لائٹیں لگا دی گئی ہیں، ان کے درمیان میں آج بھی مسلمان جب حج یا عمرے کے اندر اس صفا اور مروہ کی سعی کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہاں سے بھاگ کر گزرتا ہے۔ غرض یہاں اصل میں جو بیان ہو رہا ہے وہ یہ کہ صفا مروہ کا طواف بھی اللہ تعالیٰ کے انہی شرعی احکامات میں سے ہے، یعنی فلا جناح سے مراد یہاں پر یہ کہ یہ بھی انہی شرعی احکامات میں سے ہے جس کو اللہ رب العزت نے حج و عمرے کا حصہ بنایا ہے، اور جنہیں حضرت ابراہیم کو حج کے لیے اللہ رب العزت نے سکھایا تھا۔ اور اس کی اصل جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت حاجرہ کا یہاں پر 7 پھیرے کرنا ہے، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ان کے چھوٹے بچے یعنی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ یہاں پر اس وادی غیر ذی زرع، یعنی ایک بغیر جہاں پر کچھ بھی اگنے والی چیز نہیں تھی، وہاں پر اللہ کے حکم سے جب ان کو چھوڑا تو ان کے پاس کھانا پینا بھی آخر کار ختم ہو چکا، کچھ بھی نہ بچا، اور بچے کی جب جان کو بند آئی تو تب یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام وہ وہاں پر اس بچے کے لیے کچھ کھانے پینے کے غرض سے، اس کی تلاش کی غرض سے یہاں پر بے قراری میں، اضطراب کی حالت میں اور خوف کی حالت میں یہاں ان 2 پہاڑوں صفا اور مروہ کی طرف دوڑتی، پہاڑ کے اوپر چڑھ کر دور دیکھتی کہ کوئی شاید مدد مل جائے یا کچھ ایسا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دامن کو پھیلائے اللہ سے بھیک مانگتی پھر رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کا غم و وہم، رنج و کرب اور تکلیف اور دکھ اللہ رب العزت نے دور کر دیا۔ لہٰذا اس سے ہمیں پتہ یہ چلا، یعنی اس سعی کے اس رکن سے اللہ رب العزت نے جو اس کو حج اور عمرے کا ایک رکن بنا دیا ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے پھیرے کرنے والے حاجی کو بھی چاہیے کہ اپنے نہایت تذلل کے ساتھ، اپنے آپ کو خشوع و خضوع کے ساتھ، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہوئے یہاں پر وہ بھی اسی طرح اس کا طواف اس میں پھیرے کرے اور اپنی فقیری، حاجت اور ذلت اللہ کے سامنے پیش کرے، اور اپنی فقیری، حاجت اور ذلت اللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اپنے دل کی صلاحیت اور اپنے مال کی ہدایت اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، اور نقائص اور عیبوں سے پاکیزگی اور نافرمانیوں سے نفرت چاہے، اور ثابت قدمی، نیکی، فلاح اور بہبود کی دعا مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرے کہ گناہوں اور برائیوں کی تنگی کی راہ سے ہٹا کر کمال و غفران اور نیکی کی توفیق اللہ رب العزت بخشے، جیسا کہ حضرت حاجرہ کے حال کو اس مالک نے ادھر سے ادھر کر دیا، اللہ رب العزت نے ان کے حال کو
بالکل ہی پھیر دیا، اور وہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں ہی کے نیچے سے اللہ رب العزت نے ایک پانی کا چشمہ نمودار فرما دیا۔ تو آگے اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں ایک بہت ہی اہم موضوع بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہ جب حق کی بات اور خصوصاً کتاب اللہ احادیث نبویہ کی بات جب کسی شخص تک پہنچ جائے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو چھپائے، اور یہ ایک عظیم جرم اللہ رب العزت نے یہاں پر قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ، ان بے شک الذین وہ لوگ جو یکتمون، یا کا مطلب وہ، کتما کہتے ہیں چھپانے کو، اور یکتمون جمع کا صیغہ ہے، یعنی جو لوگ چھپاتے ہیں، بے شک ایسے لوگ، ما جو، یعنی اس چیز کو وہ چھپاتے ہیں جس کو انزلنا، انزلہ نازل کرنا، نا ہم نے، یعنی جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کیا نازل کیا ہے؟ قرآن و حدیث دونوں اللہ رب العزت نے نازل فرمائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر قرآن اور اس جیسی ایک اور چیز نازل کی گئی ہے۔ تو بے شک اللہ رب العزت جو کچھ بھی نازل کرتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو اس کو چھپاتے ہیں، من البیناتی، اور واضح دلائل میں سے، جو ان کو دلائل کو چھپاتے ہیں جو ان قرآن و حدیث کے اندر اللہ رب العزت نے حق بات کو واضح کر کے بیان کر دیا، اس کو جو لوگ چھپاتے ہیں، والہدا، اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، من بعد ما، من سے، بعدی اس کے بعد، ما جو بیناہ، بین یعنی بیان کرنا، جو کھول دیا ہے، بیان کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے، نہ ہم نے، ہو اس کو، یعنی جس چیز کو ہم نے بیان کر دیا ہے، جو شخص اس چیز کو چھپاتا ہے، للناسی لوگوں کے لیے، یعنی جس کو اللہ رب العزت نے بیان کر دیا ہے انسانوں کے لیے، فی الکتاب، اپنی کتاب کے اندر، اولئک ایسے ہی لوگ ہیں، وہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، یلعنہم وہ، یا کا مطلب وہ، لعنا لعنت کرتا ہے، ہم ان سب کو، اللہ اللہ، ویلعنہم اور یلعنہم اور لعنت کرتے ہیں ان پر، اللاعنون لعنت کرنے والے۔ یعنی اللہ رب العزت نے کتنی سخت بات یہاں پر کی ہے کہ جو لوگ حق بات کو چھپاتے ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے واضح فرما دیا ہے، اس کو جو لوگ چھپاتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے بڑی سخت جو ہے دھمکی دی ہے، اور دھمکانے والا انداز اختیار کیا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے بھی کہ اہل کتاب جو تھے، یہ اللہ رب العزت کے اس نبی اور اس قرآن اور اس کتاب اور آنے والی یہ تمام جو چیزیں، اسلام جو تھا، اس کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے، لیکن اس کے جاننے کے باوجود انہوں نے اس چیز کو چھپایا، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھپایا، اور آپ کی جو صفات آپ کی کتابوں میں تھی ان کو چھپایا۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں پر جو اس طرح چھپاتے ہیں دین کی صحیح باتوں کو، حق بات کو چھپاتے ہیں، ان پر اللہ رب العزت نے واضح طور پر لعنت فرما دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہیں، انہیں چھپانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ صرف اللہ لعنت کرتا ہے، بلکہ سب کے سب لعنت کرنے والے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اور اس میں یہاں پر جمع کا صیغہ اور کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جس طرح ایک اللہ کی بات کرنے والے، یعنی حق کو بیان کرنے والے کے لیے، جس طرح تمام کی تمام مخلوق اللہ کی جو ہے، حتیٰ کہ یعنی سمندر کے پیٹ میں جو مچھلیاں ہیں، جب جو شخص اللہ کی بات کرتا ہے، اللہ کے دین کی بات کو پھیلاتا ہے، تو اس کے لیے جس طرح سے وہ تمام چیزیں وہ اللہ کی اس نیک بندے کے اعمال کو بتاتی ہیں، اور اس کے اوپر اللہ سے تعریف کرتی ہیں، اور اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، اسی طرح جو شخص اللہ رب العزت کے دین کو چھپاتا ہے تو اس سے الٹ ہوتا ہے۔ یہ تمام کی تمام مخلوقات اس شخص کے لیے لعنت کرتی ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا، یعنی حدیث کو بیان کرنے میں جو غلطی اور کمی کوتاہی کا اندیشہ تھا، اس بنا پر وہ کہتے ہیں میں اس کو بیان نہ کرتا، لیکن یہ آیت جو ہے مجھے اس کام سے روکتی ہے کہ مجھے یعنی حق کو چھپانا نہیں ہے، اللہ کے دین کی باتوں کو چھپانا نہیں ہے، اور اس کو واضح طور پر بیان کرنا ہے۔ اسی طرح ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو فرمایا کہ میں نے ایک حدیث چھپا رکھی تھی جو اب تک بیان نہیں کی، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے
کہ حدیث کا مفہوم یعنی اس طرح سے کہ اگر یہ انسان جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے گناہ نہ کرتے تو میں ان کو ختم کر کے ایک دوسری مخلوق لاتا. یعنی اللہ رب العزت کیا بیان کرتے ہیں کہ میں ان کی جگہ پر ایک دوسری مخلوق لے آتا اگر یہ لوگ گناہ نہ کرتے. یعنی اگر انسان گناہ نہ کرنے والے ہوتے، صرف یہ نیکیاں ہی کرنے والے ہوتے، تو اللہ رب العزت اس مخلوق کو ختم کر دیتا اور ایک دوسری مخلوق کو لاتا جو گناہ کر کے مجھ سے توبہ کرتی. یعنی اللہ کو یہ پسند ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے توبہ کرے. اللہ فرماتا ہے کہ میں اس مخلوق کو ختم کرتا، اس کی جگہ دوسری مخلوق لاتا جو گناہ کرتی اور پھر وہ مجھ سے توبہ کرتی اور میں اس کو معاف کرتا. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر اس حدیث کو اس لیے بیان نہیں کیا تاکہ لوگ نیک اعمال سے کنارہ کش نہ ہو جائیں، یعنی کہیں وہ اور گناہوں پر یعنی ان کا حوصلہ بڑھ نہ جائے کہ ہاں کوئی بات نہیں ہے، گناہ کرو، اللہ کو پسند ہے کہ گناہ کرو اور توبہ کرو، تو وہ گناہ کرتے جاتے اور توبہ کرتے. تو اس لیے میں نے یعنی ان کے گناہوں پر جری نہ ہو جائیں اس ڈر سے میں نے اس حدیث کو ساری زندگی بیان نہیں کیا، لیکن آج بیان کر رہا ہوں اور بیان اس لیے کر کے جا رہا ہوں کہ علم چھپانے پر میری کہیں گرفت نہ ہو. اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی ایک پتہ چلتا ہے کہ بعض باتوں کو مناسب وقت پر بیان کرنا چاہیے. یعنی مناسب وقت پر بیان کرنے کے لیے بعض چیزوں کو تاخیر مؤخر کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو چھپانا نہیں چاہیے. جیسے آخرکار ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کر دی لیکن اس کے مناسب وقت پر اور مناسب وقت پر اس کو بیان کر دیا. تو اسی لیے یعنی بعض باتوں کو کسی ایسی جگہ پر بیان نہیں کرنا چاہیے جہاں پر کم فہم لوگ بیٹھے ہوں اور اس حدیث کا یا اس بات کا یا قرآن کی اس آیت کا کہیں الٹ ہی کوئی مطلب لے لیں. اس لیے ان کے ذہنی معیار کے مطابق اور جگہ اور مقام کے مطابق لوگوں کے سامنے حدیث بیان کی جائے، پہلے ان کی فکری تربیت کر کے اس لیول تک لے آیا جائے اور پھر بعض ایسی جو روایات ہیں جن سے اگر کچھ ایسا شک و شبہ کا اندیشہ ہو یا جیسے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا تو اس صورت میں کسی بات کو مؤخر کیا جا سکتا ہے. تو آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 160 میں فرماتے ہیں اللہ مگر الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا اور اصلحوا اور انہوں نے اصلاح کر لی یعنی اپنے آپ کو درست کر لیا. یعنی جو لوگ پہلے دین کو چھپاتے تھے، حق کی بات کو بیان نہیں کرتے تھے، اگر ان کو اللہ رب العزت ہدایت دے دے وہ اس سے توبہ کر لیں، اب دین کی باتوں کو بتانا شروع کر دیں جس کو وہ جان بوجھ کر چھپاتے تھے اور جس کو وہ بدلتے تھے، تو اب آج وہ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں. وَبَيَّنُوا اور بیان کر دیں وہ فَأُولَئِكَ پس اولئک تو یہی لوگ ہیں اتوب علیہم، اتوب میں رجوع کرتا ہوں، علیہم ان پر یعنی میں ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں. یعنی جب تابہ یتوبو یعنی توبہ کا لفظ ان آدمیوں انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے توبہ کرنا، لیکن جب اللہ رب العزت کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ آپ علا کی ایک یعنی علا بھی دیکھیں گے، ایک صلہ کہ اتوبو علا کے ساتھ آئے گا. انسانوں کے لیے الہ کا لفظ آتا ہے اور اللہ کے لیے علیہم یعنی علا کا لفظ آتا ہے جس کا مطلب کہ میں ان کی طرف رجوع کروں گا، یعنی میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا، میں ان کی طرف توجہ کروں گا، رجوع کروں گا اور ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور انا میں التواب توبہ کو قبول کرنے والا ہوں. اور یہاں پر ایک اور اہم نقطہ، گرامیٹیکل نقطہ، وہ یہ ہے کہ یہاں پر التواب میں 2 تشدیدیں لائی گئی ہیں اور عربی زبان میں جب تشدید یعنی پیدا ہی شدت کے لیے کی جاتی ہے، یعنی میں بہت ہی زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہوں. یعنی یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے توبہ قبول کرنے کی یہ جو اللہ رب العزت کی جو صفت ہے اس کے اندر شدت بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت تو کتنا بےتاب رہتا ہے کہ انسان توبہ کرے اور اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کرے. الرحیم اور وہ بڑا ہی رحم کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے. تو ایک اور اس حوالے سے اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ اس آیت سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے وہ یہ، ایک تو واضح چیز ہمارے سامنے آ گئی، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اس سے پہلے کفر و بدعت اور کفر و شرک کی دعوت دیا کرتا تھا، وہ اگر رجوع کر لے تو اللہ رب العزت بڑا ہی تواب ہے، بڑا ہی رحیم ہے، وہ اس کو بخشنے والا اور مہربان ہے. اور اس سے حوالے سے یہ کہ بعض روایتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگلی امتوں میں ایسے زبردست بدکاروں کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی. یعنی یہ جو حکم اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہاں پر دیا ہے، یہ حکم اللہ رب العزت نے یعنی مسلمانوں کے اندر ایک خاص حکم دیا ہے. پہلی امتوں کے اندر
इतने जबरदस्त कुफ्र और शिर्क करने वाले की तौबा को कबूल नहीं किया जाता था। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी तौबा और नबी रहमा हैं, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ ये मेहरबानी मखसूस कर दी गई है कि आज इस्लाम के अंदर कोई शख्स अगर तौबा करे तो उसकी तौबा अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल कर लेते हैं और उसके पिछले तमाम गुनाहों को अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमा देते हैं। आगे चलते हैं। अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुफर करने वाले और फिर कुफर की हालत में जो मर जाते हैं, यानी अपने कुफर पर आखिर दम तक कायम रहने वालों पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यही लानत का जिक्र फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना कफरू, इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग जो कफरू जिन्होंने कुफर किया, व मातू व और मातू वो सब मर गए, व और हम वो थे कुफारुन और वो काफिर थे। यानी जिन लोगों ने कुफर किया और मरते दम तक वो काफिर कुफर की हालत ही में रहे, यानी जब वो मरे तो उस वक्त भी वो कुफार ही थे, वो काफिर ही थे, आखिरी दम तक उन्हें तौबा नसीब नहीं हुई। उलाइका तो ऐसे ही लोग हैं, अलैहिम जिनके ऊपर है, अला ऊपर, हिम उनके ऊपर, लानतुल्लाह तो लानत है उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत की, वल मलाइकती और फरिश्तों की, वन नासी अजमाइन और तमाम के तमाम इंसानों की, यानी तमाम इंसान अजमाइन यानी जमा कर लिए जाए, यानी सब इंसान जमा करके सब लोगों की लानत भी उनके ऊपर है। और आगे आयत नंबर 162 में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, खालिदीना फीहा, खालिदीना खालिद खुल्द को कहते हैं, खुल्द मतलब हमेशा जहां पर रहा जाता है, तो खालिदीना वो रहने वाले हैं, फीहा उसके अंदर यानी उस जहन्नुम के अंदर रहने वाले हैं, ला नहीं युखफ़फ़ु यू वो खफ़फ़ु तखफीफ करना यानी कम करना, हल्का करना, यानी उनसे हल्का नहीं किया जाएगा, कम नहीं किया जाएगा, अनहुम उनके ऊपर से अल अज़ाबु अज़ाब, यानी उस जहन्नुम के अंदर एक तो ये कि वो हमेशा रहेंगे, और दूसरा ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर अजाब आहिस्ता आहिस्ता एक दिन अजाब देकर छोड़ दिया जाएगा या अजाब को कम कर दिया जाएगा, उनके ऊपर से अजाब भी हल्का नहीं किया जाएगा। वला हम वा और ला नहीं, हम वो युनज़रून ना ही वो मोहलत दिए जाएंगे, यानी ना ही उनको मोहलत दी जाएगी कि अब वो तौबा कर लें और दोबारा दीन की तरफ पलट आएं, इस तरह की मोहलत भी उनको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े तौर पर ये आयत में बड़ी ही वजाहत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे कुफ़ार के लिए लानत की है और उन लोगों की लानत भी, फरिश्तों की और तमाम इंसानों की, कि जो लोग कुफर करते हैं और कुफर ही की हालत में मर जाते हैं। और इसमें लानत किन किन की है? फरिश्तों की, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े तौर पर यहाँ पर फरमा दिया कि फरिश्ते भी ऐसे लोगों के लिए लानत करते हैं। और हज़रत अबुल आलिया और हज़रत क़तादा रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि क़यामत के दिन काफिर को ठहराया जाएगा, फिर उस पर अल्लाह ताला लानत करेगा, फिर फरिश्ते और फिर सब लोग उस पर लानत करेंगे, यानी क़यामत के दिन भी उसके ऊपर लानत का ये सिलसिला जारी रहेगा। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके अहद के आइम्मा कराम सब के सब कुनूत वगैरह में कुफार पर लानत भेजते थे, लेकिन किसी मुअय्यन, यानी यहाँ पर एक नोट करने की बात यह है कि किसी मुअय्यन शख्स पर लानत करना जो है, उस हवाले से उलमा जो है उनकी दो राय हैं, उनमें से एक जो ज्यादा सही है वल्लाहु आलम वो ये कि एक किसी मुअय्यन शख्स के ऊपर, किसी मुअय्यन काफिर के ऊपर लानत जो भेजना जो है वो जायज नहीं है, इसलिए कि उसके खात्मे का किसी को इल्म नहीं है। यानी अगर किसी शख्स, यानी कोई काफिर है, हम उसके ऊपर लानत भेजे तो हमें वाज़े तौर पर मालूम नहीं है कि आखिरी वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे तौबा नसीब की थी या नहीं की थी, यानी क्या वो मरते दम तक काफिर रहा था या नहीं, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के अंदर कंडीशन लगाई है, वमातू वहुम कुफ़ार, यानी कुफर उनके मरते दम तक रहना जरूरी है। अगर ऐसे लोग हैं तो फिर तो उनके ऊपर लानत की जा सकती है, लेकिन जिसके बारे में शक हो, जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है कि उसका आखिरी अमल कैसा था, ऐसे मुअय्यन शख्स, किसी एक शख्स का नाम लेकर उसके ऊपर लानत भेजना वो जायज नहीं है, वो बेहतर, वो दुरुस्त बात नहीं है। लेकिन इसके अलावा जिनकी बाबत यकीनी इल्म हो, आपको पता हो कि हाँ आखिरी दम तक आपने उसके ऊपर तमाम हुज्जत कायम कर दी, आप उसके साथ मुनाजरा कर चुके, मुबाहला कर चुके और वाज़े तौर पर आपके सामने वो कुफर की हालत में मरा है, तो उन पर लानत जो है वो जायज़ है। और इसी तरह जिन बाज़ गुनाहों के ऊपर कुरान और हदीस के अंदर लानत का लफ्ज़ आया है कि जो शख्स फलां गुनाह करे उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लानत,
تو ان کے مرتکبین کی بابت کہا جا سکتا ہے، یعنی ایسے لوگ جو ایسے لعنت والے کام کرے تو ان کی بابت آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ لعنت والے کام کر رہا ہے، یعنی اس شخص کو لعنتی نہ کہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کا آخر جو ہے وہ کس حالت میں ہوا ہے، تو اس لیے اس کے اوپر لعنت کرنے کی بجائے اس کے کام کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ کام لعنتی لوگوں کا، یا یہ کام لعنت والا کام ہے جس پر اللہ رب العزت نے لعنت کی ہے۔ آگے اللہ رب العزت اگلی آیت کے اندر توحید کے موضوع کو دوبارہ لے کر آئے ہیں، اور اس پر اللہ رب العزت نے توحید کی نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں، اور یہاں پر جس توحید کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے وہ توحید الوہیت ہے، یعنی اللہ رب العزت کو عبادت کے اندر خاص سمجھنا، یعنی انسان اپنی عبادات جتنی بھی ہیں جب وہ کرے تو اس میں خالص ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرے۔ تو آیت نمبر 163 کو پڑھتے ہیں، وا اور الہکم، الہ تم سب کا، اور الہ کا مطلب الہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے وہ الہ کہلاتی ہے، یعنی اور تمہاری عبادت کے لائق جو ہستی ہے وہ کون ہے تم سب کے لیے؟ الہ، یعنی وہ ایسا الہ ہے، واحد، جو واحد ہے، جو اکیلا ہے، یعنی وہ اللہ ہے، یعنی تمہارے لیے عبادت کے لائق جو ہستی ہے وہ اکیلی ایک ہی ہستی ہے، اور وہ ہستی اللہ رب العزت کی ہستی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الاخلاص میں واضح طور پہ بیان فرما دیا، قل هو اللہ احد، کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ جو ہے وہ اکیلا ہے، یعنی جس کو اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے جو ہستی لائق ہے وہ صرف اللہ کی ہی ہستی ہے، اور وہ اکیلی ہے، لا الہ الا ہو، لا نہیں، الہ کوئی بھی معبود، الہ یہاں پر کوئی بھی معبود کے لیے، یعنی جتنے بھی معبودان اس دنیا کے اندر موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، الا مگر، ہوا مگر وہی ہے جو عبادت کے قابل ہے، یعنی اس دنیا کے اندر بے شمار لوگوں کو، بے شمار ہستیوں کو، بے شمار چیزوں کو لوگوں نے اپنا معبود اور الہ بنا رکھا ہے، یعنی لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ پتھر بھی ہیں، وہ آسمان پہ چمکنے والے ستارے بھی اور سورج کی کوئی لوگ عبادت کرتے ہیں، کوئی لوگ جنوں کی عبادت کرتے ہیں، شیطان کی عبادت کرتے ہیں، فرشتوں کی عبادت کی جاتی ہے، اور اسی طرح درخت اور چرند پرند کی لوگ مختلف چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، اور اگر آپ اسی طرح ہندوستان میں دیکھ لیں تو لاکھوں کی تعداد میں بت اور لاکھوں کی تعداد میں جو ہے بتوں کی عبادت کی جاتی ہے، جن میں سے کوئی جانور ہے تو کوئی کچھ ہے اور کوئی کچھ ہے، تو اللہ رب العزت یہاں پر فرماتے ہیں لا الہ الا ہو، یعنی تمہارے لیے جو معبود ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے، الا ہو مگر صرف وہی، یعنی عبادت کے لائق اگر تمہارے لیے کوئی ہستی ہے تو وہ اللہ رب العزت ہی کی ہستی ہے، ہوا یہاں پر الا ہوا کا مطلب یہی کہ سوائے اس کے، یعنی خالص وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، الرحمن، اور وہ کون ہے؟ اس کی صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ کون ہے؟ الرحمن، کہ وہ بہت ہی مہربان ہے، اور رحیم، اور بہت رحم کرنے والا ہے، یعنی وہ عبادت کے لائق ہستی تو صرف وہی ہے جو رحمان اور رحیم کی صفات سے موصوف ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 62 میں ارشاد فرمایا ہے، ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر، کہ یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے، اور جس چیز کو کافر خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور اس کے لیے خدا رفیع الشان اور بڑا ہے، یعنی جن کی بھی اللہ رب العزت کے علاوہ عبادت کی جاتی ہیں وہ سب چیزیں باطل ہیں، ہاں ایک ہی ہستی عبادت کے لائق ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ہستی ہے کہ جو عبادت کے لائق اور جس کے شایان شان ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور اس حوالے سے بعض لوگوں کو جب یہ بات بتائی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں، اور وہ دعائیں جب کرتے ہیں تو وہ غیر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اور جب ان کو سمجھایا جائے کہ تم غیر اللہ سے دعائیں کیوں کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے مانگتے نہیں ہیں، ہم مانگتے تو اللہ ہی سے ہیں، ہم ان سے صرف سفارشیں کرواتے ہیں، اور ہم ان کے وسیلے کو مانگتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے واضح طور پر قرآن یعنی حدیث کے اندر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی تو اصل میں عبادت ہے، یعنی تم جب کسی اللہ کے علاوہ کسی اور شخص سے دعا کرتے ہو تو اصل میں یہی تم عبادت کر رہے ہوتے ہو، چاہے تم آگے اس کو کچھ بھی کہو کہ تم فلاں سے، یعنی اور خصوصاً اس وقت کہ جب کسی شخص سے جب دعا کا کہا جاتا ہے وہ اس چیز کے لائق بھی نہیں ہوتا کہ وہ کام کر سکے، جیسے کہ مردوں سے دعا کرنا، یعنی جو لوگ آپ کی بات کو سن نہیں سکتے
اور آپ کی بات کا اگر سن بھی لیں بفرض محال تو اس کا جواب نہیں دے سکتے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، تو ایسے لوگوں سے دعا کرنا بھی بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، انسان ایک دوسرے کو مدد کے لیے جو آمنے سامنے ہیں، جو ایک دوسرے کی بات کو سن سکتے ہیں، یا ٹیلی فون کے ذریعے ایک دوسرے کی بات کو، یعنی کسی ذرائع جو ممکن ذرائع ہیں ان سے وہ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، تو ان سے دعا کرنا یا اس طرح ان کو پکارنا یہ تو جائز ہے۔ اور اس طرح پکارنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی اور صحابہ کرام سے ہمارے سامنے ثابت ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کو پکارنا کہ جو آپ کی آواز کو سن نہیں سکتے ہیں، یا جو اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ جو ان سے مانگی جا سکتی ہے، تو یہ ایسی دعا کرنا جو ہے وہ بھی خلاف شریعت اور وہ حرام اور شرک کے زمرے میں آتی ہے۔ اللہ رب العزت آگے اپنی اس توحید کے موضوع کے اوپر دلائل دیتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان بے شک فی میں خلق السماوات آسمانوں کی تخلیق کے اندر، والارض اور الارض زمین کی تخلیق کے اندر، یعنی اللہ رب العزت دلائل دے رہے ہیں کہ آسمان کی اگر تخلیق کو تم دیکھو یا زمین کی تخلیق کو تم دیکھو، واختلاف اللیل اور اختلافی اور اختلاف یعنی ایک دوسرے کے پیچھے ان کا پڑ جانا، ایک دوسرے کے پیچھے ان کا آنا جانا، یعنی رات جاتی ہے تو دن آ جاتا ہے، دن جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے، تو اس طرح ان دونوں کا آنا جانا، اللیلی رات کا، والنہاری اور دن کا، اس میں بھی اللہ رب العزت کی نشانی ہے، والفلکی اور الفلکی کشتیوں کا، یعنی کشتیوں میں بھی اللہ رب العزت کی نشانی ہے، التی جو تجری چلتی ہیں، فی البحری بحر کے اندر، سمندر کے اندر، دریا کے اندر جو چلتی ہیں، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت کی نشانی ہے کہ یہ کشتی جو، اور پہلے زمانے میں تو چلو لکڑی کی تھی، آج تو لوہے کی کشتیاں ہیں اور بہت سی بڑی بڑی کشتیاں ہیں اور یہ لوہے کی بنی ہے، تو یہ لوہے کو اللہ رب العزت اس پانی کے اوپر تیرانے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ اور انسان کی ٹیکنالوجی اس وقت فیل ہوتی ہمارے سامنے نظر آتی ہے جب انسان بڑے پورے زبردست ڈیزائن کے ساتھ اور اچھے طریقے سے اس کو بناتا ہے، نوک پلک درست کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اتنی دیو قامت اور بڑی کشتیاں اور بڑی مضبوط چیزیں اور جن کے اوپر انسان کو تکبر اور مان ہے، وہ جب ڈوب جاتی ہیں تو اللہ رب العزت بیان کرتا ہے کہ ان کو چلانے والا ذات کون ہے، یعنی ان کو تم نہیں چلا سکتے ہو، اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے جو ان کو چلاتی ہے سمندر کے اندر، بما ينفع الناس، ساتھ اس کے بھی ساتھ ما جو ینفع وہ نفع دیتی ہے، الناس لوگوں کو، یعنی ان کشتیوں کے چلنے سے انسانوں کو نفع بھی ہے، انسان اس کے ذریعے سے مچھلیوں کا شکار کرتا ہے، اور اسی طرح ان کشتیوں کے ذریعے سے آج آمد و رفت کے ذرائع ہیں، اور انہی کشتیوں کے ذریعے سے انسان جو ہے مال کو ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچاتا ہے، اور آج تو یہ کشتیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر جنگی محاذ کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہیں، ان کے ذریعے سے جنگوں میں بھی ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ وما انزل اللہ اور ما جو انزل اللہ اللہ نے نازل کیا، من السمائی آسمان سے، من مائن پانیوں میں سے، یعنی پانیوں میں سے اللہ رب العزت جو کچھ بھی آسمان سے نازل کرتا ہے، مختلف طرح کے اللہ رب العزت پانی نازل کرتا ہے، فاحیا تو اس پانی کے ذریعے، فاحیا فاپس احیا وہ زندہ کیا، بہ الارض ساتھ اس کے، الارض زمین کو، تو اللہ نے آسمان سے جو بھی پانی نازل کیا اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے زمین کو زندگی دی ہے، یعنی زمین کو اگر ہم دیکھیں، اس کا ٹیسٹ اگر کریں تو زمین کے جو ذرات ہیں، اور زمین کے اندر اگر کوئی انسان ایک دانے کا ٹیسٹ کرے آج لیبارٹری کے اندر، تو وہ مردہ آپ کے سامنے نظر آئے گا، اس دانے کے اندر کوئی زندگی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت اس آسمان سے گرائے ہوئے پانی کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے اللہ رب العزت اس زمین کو بھی زندگی بخشتا ہے، اور اس کے اندر سے جو چیزیں نکلتی ہیں اللہ رب العزت ان مردہ چیزوں سے زندہ چیزوں کو پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ اس کو ایسا کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور کون ہے۔ بعد موتیہا کہ زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد، اس کی موت کے بعد، بعد موتی موت ہا کی ضمیر زمین کی طرف ہے کہ زمین کی مردہ ہونے کے بعد کون اس کو زندہ کرتا ہے، اور بسا پھیلا دیا، فیہا اس میں، من سے کلی تمام کے تمام، دابتن یعنی جاندار، یعنی جس نے زمین کے اندر ایک تو زمین کو پھیلایا اور زمین کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو زندہ کر دیا، اور پھر اس کے اوپر اللہ رب العزت نے ہر طرح کے اور ہر من کلی یعنی ہر طرح کے اللہ رب العزت نے جاندار اس میں پھیلا دیے۔ زمین پر چلنے والی چیز کو دابہ کہا جاتا ہے، یعنی زمین پر کچھ جانور جو ہیں وہ 4 پاؤں پر چلتے ہیں، کچھ رینگ کر چلتے ہیں، کچھ 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن کے دوسرے مقامات پر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو جتنے بھی جو حیات ہے زمین کے اندر، اور وہ پانی کے اوپر یا زمین کے اندر ہو، سب کے سب جو کرۂ ارضی کے اوپر ہے، وہ سب کے سب کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں۔ و تصریف الریاح اور تصریف
یعنی گردش، صرف کرنا یعنی پھیر دینا، اور یعنی بار بار پھر کر وہ گردش کر کے آتی ہیں، تو ان کا یعنی ہواؤں میں یہ چلنا، ہواؤں کا یہ جو چلنا ہے، اور السحابی، اور بادل، سحاب یعنی بادلوں کی جمع ہے، المسخر، جن کو تابع فرمان اللہ رب العزت نے کر دیا ہے، یعنی وہ اللہ کے فرمان اور اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، اللہ رب العزت جدھر کا حکم دیتا ہے یا وہاں پر بارش کو برساتے ہیں، بین السمائی، آسمانوں کے ذریعے، والارضی، یعنی آسمانوں کے درمیان میں، والارض، اور زمین کے درمیان، یعنی یہ جو سحاب اور بادل آسمان و زمین کے درمیان میں معلق ہیں، اور یہ پانی جب زمین پر گرتا ہے تو آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہیں پر سونامی اور کہیں پر سیلاب، اور کس طرح سے انسانوں کی بستیوں کی بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، یعنی اتنا زیادہ پانی جو ٹنوں کے حساب سے آسمان کے اوپر اڑ رہا ہے، یعنی اس کے اندر اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ یہ جب پانی زمین پر آتا ہے تو اتنا زیادہ پانی جس کو انسان سنبھال بھی نہیں سکتا ہے، تو ایسا پانی اللہ رب العزت ہواؤں میں اڑائے پھرتے ہیں، اور اس اپنے حکم سے اللہ رب العزت یہ ہوائیں جو ہیں، ہلکی پھلکی ہوا، اتنے زیادہ پانی کو کہیں اللہ کے حکم سے ادھر کبھی لے کے جاتی ہے اور کبھی ادھر دوسری جگہ پر لے کر جاتی ہے، لآیاتن، تو اس تمام کے اندر لا تاکید کے لیے ہے، یقیناً آیات، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، لقومن، لی کے لیے، قومن ایسے لوگوں کے لیے، یعقلون جو عقل رکھنے والے ہیں، جو عقل کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے 7 مختلف دلائل، 7 نشانیاں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے اوپر، کہ اللہ جو عبادت کے لائق ہے وہ تو یہ ہے کہ جس نے یہ سارے کام کیے ہیں، اللہ کے علاوہ کون ہے جس نے ان میں سے کوئی ایک بھی کام کیا ہو، تو بے شک یہ ساری نشانیاں اس چیز کی طرف پوائنٹ کرتی ہیں، اسی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ عبادت کے لائق صرف وہی ہستی ہے کہ جو ہستی ہے تمہیں سارا کچھ دینے والی ہے، تو لہٰذا اسی سے مانگنا چاہیے، اور اسی کے سامنے اپنے سر کو اس کے سامنے سجدے میں ڈالنا چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ، آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور یہاں پر اس اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے مشرکین اور مومنین کی محبت کا تذکرہ کیا ہے، کہ مشرک کس چیز سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبتیں کیسی ہیں، اور اگر دیکھیں تو کبھی یہ مشرک جو ہے کچھ زندوں کے ساتھ اس طرح کی محبتیں کرتے ہیں کہ ان کے سامنے وہ جبین جو ہے، جو اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کرنی چاہیے، وہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کر رہی ہوتی ہے، اور کبھی کچھ لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے سامنے لوگ سجدے کرتے ہیں اور ان کی قبروں کے اوپر سجدے کرتے ہیں، یا کسی کا کچھ لوگ بت بنا لیتے ہیں، اور بتوں کے، اور آج یہ تصویروں کا زمانہ ہے تو ان کی تصویریں لگائی ہوتی ہیں اور ان کے اوپر وہ لوگ سجدے کرتے ہیں، ان سے منتیں مرادیں مانگتے ہیں، اور وہ تمام حقوق جو اللہ کے ہیں ان لوگوں کو دیتے ہیں، تو اس کے اوپر اللہ رب العزت نے اس اگلی آیت میں اس کا اشارہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور من الناسی، من سے، الناسی لوگوں میں سے، یعنی لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ من یتخذو، من جو یتخذ، یعنی وہ بناتے ہیں، وہ پکڑتے ہیں، من سے، دون اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی انہوں نے اللہ کے علاوہ کو بنا لیا ہے، پکڑ لیا ہے، اندادن، شریک، اور اندادہ کا لفظ برابری کے ساتھ شراکت میں آتا ہے، یعنی انہوں نے اللہ رب العزت کے علاوہ جو لوگ ہیں، اللہ کے علاوہ جو جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، ان کو اللہ کے ساتھ اس طرح شریک کر لیا ہے کہ وہ اللہ کے برابر ان کو ٹھہرا دیا ہے۔ اور اسی اندادہ کی وضاحت کرتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے جس میں وہ فرماتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ اندادہ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اندادہ کی مثال اس طرح لو، یہ اس طرح اتنا بڑا شرک ہے، یہ اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا، اللہ کے ساتھ برابر کرنے والا شرک اتنا بڑا اور اتنا چھپا ہوا شرک ہے کہ اس طرح سے کہ جیسے کسی کالی رات کے اندر کسی کالے پتھر کے اوپر ایک کالی چیونٹی اس کے چلنے کی آواز جتنی یعنی مخفی ہوتی ہے، یہ اندادہ، یہ اتنا بڑا شرک جو ہے یہ اتنا زیادہ مخفی ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور انسان شرک کی وادیوں میں بھٹکتا رہتا ہے، اور انسان شرک کرتا رہتا ہے، انسان کو معلوم بھی نہیں پڑتا کہ وہ شرک کر رہا ہے۔ اور اس میں انہوں نے مثالیں بھی دی کہ انسان اس طرح کہتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اگر یہ بطخ نہ ہوتی تو یہ چور جو ہے وہ آج چوری کر لیتے، یا اگر یہ کتیا نہ ہوتی تو چور چوری کر لیتے، یعنی اس طرح سے کہ جو چیز اللہ رب العزت کرنے والے تھے، کہ اللہ رب العزت آپ کو بچانے والے تھے اس چور سے یا چوری سے، تو آپ نے اس چیز کو کسی بطخ یا کسی کتے یا کسی انسان کے اوپر ڈال دیا کہ یہ شخص اصل میں بچانے والا ہے، تو بے شک آپ نے، اس شخص نے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیا ہے، اس نے اللہ رب العزت کے ساتھ اس کو برابر ٹھہرا دیا ہے، تو لہٰذا ایسا کرنا جو ہے وہ شرک ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں، من دون اللہ من یتخذ من دون اللہ اندادا، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو، اللہ کے علاوہ کو برابر شریک ٹھہراتے ہیں، اور آگے جو بات کی جا رہی ہے وہ بڑی اہم ہے، وہ ہے
युहिब्बूनहुम, यानी वो सिर्फ काम के काम, उनसे सिर्फ काम नहीं लेते हैं, बल्कि यू वो, हिब्बू, हुब, हुब हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, हुब कहते हैं मोहब्बत को, वो मोहब्बत करते हैं, युहिब्बूना वो सब मोहब्बत करते हैं, हम उनसे, यानी जिनसे ये मदद मांगते हैं, जिनको ये अल्लाह का शरीक ठहराते हैं, जिनको ये अल्लाह के बराबर करार देते हैं, ये उनसे इस तरह से मोहब्बत करते हैं का हुब्बिल्लाह, का जैसे कि हुब्बिल्लाह अल्लाह की मोहब्बत, यानी जिस तरह उनको अल्लाह की मोहब्बत करनी चाहिए थी, ये उसी तरह इन लोगों से मोहब्बत करते हैं। और इस हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात को और वाज़े करने के लिए सूरह ज़ुमर आयत नंबर 45 में इरशाद फरमाया है, वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त कुलूबुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा वइज़ा ज़ुकिरल लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून, कि इन मुशरिकीन के दिलों की हालत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताई है कि जब इनके सामने एक अल्लाह वहदहु ला शरीक का जिक्र किया जाता है तो इनके दिल नफरत करने लग जाते हैं। यानी जब आप सिर्फ ये कहें इन लोगों के सामने कि सिर्फ एक अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी को शरीक ना ठहराएं, सिर्फ एक अल्लाह से मांगें, सिर्फ एक अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, सिर्फ उसी को मुश्किल कुशा, हादित रवा, दाता और अपना करने वाला सब सिर्फ एक अल्लाह को समझें, और गौस सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को समझा जाए, वही देने वाला, वही मुश्किलों से निकालने वाला, वही बेटा बेटी देने वाला है, और वही तमाम चीज़ों के अंदर मदद करने वाला है। जब उनके सामने इस तरह की बातें, तौहीद की बात की जाती है, खालिस एक अल्लाह की बात की जाती है, अश्मअज़्ज़त कुलूबुल लज़ीना ला युमिनून, तो ऐसे ईमान ना लाने वाले लोगों के अंदर उनके दिल जो हैं वो नफरत से भर जाते हैं, उनके दिलों के अंदर नफरत आनी शुरू हो जाती है। लेकिन उसके उलट क्या होता है, वइज़ा ज़ुकिरल लज़ीना मिन दूनिही, लेकिन जब अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के अलावा जिनको ये पुकारते, जब उन इनके अलावा का जब जिक्र किया जाता है, इज़ा हुम यस्तबशिरून, तो उसके उस वक्त ये बड़े ही खुश होते हैं, उस वक्त इनके दिल खिलखिला उठते हैं, उस वक्त ये बड़े ही, यानी इनके दिलों में बड़ी खुशी उसके अंदर पैदा हो जाती है। तो यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर भी जिक्र फरमा रहे हैं, युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, ये तो जिस तरह अल्लाह की मोहब्बत उनके अंदर होनी चाहिए थी, ये इस तरह से इन गैरुल्लाह, इन अल्लाह के अलावा से जिनको ये इन्होंने शरीक बना रखा है, उनसे उस तरह से मोहब्बत करते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े तौर पर जो आज, यानी उस वक्त इस मुशरिकीन मक्का के अंदर ये चीज़ें पाई जाती थी कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा बेशुमार जो उन्होंने 360 बुत बना रखे थे, और इन बुतों की वो इबादत करते थे और उनसे उसी तरह मोहब्बत करते थे जिस तरह अल्लाह के साथ मोहब्बत की जाती है। तो आज उम्मत मुहम्मदिया में भी ऐसे लोग, आज इस उम्मत में इस्लाम का नाम लेने वालों में से भी ऐसे लोग पैदा हो चुके हैं, जिन्होंने आज बेशुमार गैरुल्लाह को, पीरों फ़कीरों को, सज्जादा नशीनों को और उनकी गद्दियों को, उनकी कब्रों को अपना रब बना लिया है, और उनके सामने वो अपनी हाजात को रखते हैं, उनके सामने अपने सजदों को करते हैं, और उनके सामने रुकू व सुजूद और क़याम उसी तरह करते हैं, उनकी इज्जत उसी तरह करते हैं, और उनके खिलाफ कुछ भी सुनना वो बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाह के खिलाफ सुनना वो बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन इन लोगों के खिलाफ वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। अल्लाह की जब तौहीद की बात आती है तो उनके अंदर गैरत नहीं जागती है, लेकिन जब इनके जो इन झूठे माबूदों की बात की जाए, उनके खिलाफ कोई बात की जाए कि ये लोग इस काबिल नहीं है कि उनकी इबादत की जाए, तो उस वक्त इनके अंदर जो है वो बड़ी ही गैरत जाग उठती है, और ये लोग कटने मरने पर तैयार हो जाते हैं और दूसरों को गुस्ताख समझते हैं, जबकि खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरह से गुस्ताखी करते हैं, युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह की मोहब्बत की तरह उनसे मोहब्बत करते हैं, जो इनके लिए बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। तो इसी तरह, लेकिन इसके मुकाबले में मोमिनों का हाल क्या है, मोमिनों के दिलों की कैफियत क्या होती है, वल्लज़ीना आमनू, और अल्लज़ीना वो लोग जो आमनू जो ईमान लाए, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अशद्दु ज्यादा शदीद होती है, ज्यादा सख्त होती है, हुब्बन मोहब्बत में, लिल्लाह अल्लाह के लिए, तो उनकी मोहब्बत जो है अल्लाह के साथ ज्यादा सख्त होती है। वो गैरुल्लाह से मोहब्बत नहीं करते हैं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत उनकी बहुत ज्यादा सख्त, उसमें वो बड़े शिद्दत में होते हैं। इस वजह से आप बाज़ औक़ात देखेंगे इन लोगों को कहते हुए कि जनाब जो तौहीद परस्त है ये बड़े सख्त लोग होते हैं, ये बातें बड़ी सख्त करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग अल्लाह से मोहब्बत में बड़े सख्त हैं। ये अल्लाह की मोहब्बत के साथ किसी की शराकत दारी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी एक, यानी मिसाल ये दिया करते हैं हमारे बहुत से उलमा, वो ये कहते हैं कि अगर किसी शख्स की वो अपनी औरत से पूछे कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो, वो औरत कहे कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन साथ ही साथ फलां जो शख्स है, वो दुकानदार, वो फलां मोहल्ले में रहने वाला बंदा, उसके साथ भी बहुत मोहब्बत करती हूँ, यानी उसको भी अपनी आपकी मोहब्बत में शरीक करती हूँ। तो ऐसा शख्स जो है अपनी उस बीवी के साथ क्या करेगा? क्या उसको अपने साथ रखेगा? क्या वो उसको पसंद करेगा?
تو بے شک اللہ رب العزت بھی اسی طرح حیادار اور غیرت مند ہے، وہ بھی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے کہ جو اللہ کی محبت کے اندر کسی اور کو شریک بنا لے۔ تو بے شک اللہ رب العزت کی محبت میں جو توحید پرست ہیں یہ بڑے سخت ہوا کرتے ہیں، اور یہ اس محبت کے اندر بہت ہی زیادہ ہیں اور بڑے سخت ہیں۔ وَلَوْ اور لو اگر یارا وہ دیکھ لیں الذین وہ لوگ جو ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، اور یہاں پر ظلم سے مراد یعنی شرک ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ان شرک لظلم عظیم، سورۃ لقمان کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ولو اور اگر کاش یرا دیکھ لیں الذین وہ لوگ جو ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے شرک کیا، اذ یرونا اذ جب یرونا وہ سب دیکھیں گے العذاب عذاب کو، یعنی جب یہ لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے، اگر وہ اس وقت کاش دیکھیں ان القوۃ للہ جمیعا، یعنی جس دن عذاب والا دن ہوگا، جو قیامت والا دن ہوگا، جس دن لوگوں کے سامنے جہنم کو لے آیا جائے گا، اور جہنم اس طرح بپھر رہی ہوگی کہ اس کے اوپر 70,000 لگامیں اس کے اوپر ڈالی ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑ رکھا ہوگا، اور ہر فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے کان اور کندھے کا فاصلہ جو ہے وہ 500 یا 700 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ تو اتنی بڑی اور اتنی شدید جہنم کو اور عذاب کو، اللہ کے عذاب کو جب یہ لوگ دیکھ لیں گے تو وہ کہیں گے کہ کاش ان القوۃ للہ جمیعا، تو اس دن وہ ضرور کہیں گے اور اللہ کی قوت کو دیکھ لیں گے، اور وہ کہیں گے کہ بے شک اللہ کی قوت جو ہے للہ جمیعا، وہ بے شک القوت جو طاقت ہے للہ وہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے، جمیعاً ساری کی ساری، یعنی اس دن وہ صاف انکار کر دیں گے کہ کسی اللہ کے علاوہ میں بھی کچھ طاقت ہے، کوئی اللہ کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، کچھ اللہ کے علاوہ بھی کوئی بگڑی بنا سکتا ہے، کچھ اللہ کے علاوہ بھی تھوڑی سی طاقت رکھتا ہے، اور وہ اللہ کے سامنے اللہ کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے اور اللہ کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے۔ وہ دن تو ایسا دن ہوگا جیسا کہ سورۃ النبا کے اندر آخری حصے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس دن کو تو کوئی بات کرنے والا اللہ کے سامنے بات بھی نہیں کر سکے گا، سب لوگ ہاں اللہ، یعنی جس کو اللہ رب العزت اجازت دے دے اور اس کی بات بھی درست ہو، بات بھی وہ ہو جو اللہ کو پسند ہے، تو اللہ رب العزت صرف ایسے شخص کو بات کرنے کی اس دن اجازت دیں گے۔ اس دن لوگوں کو، ان ظالموں کو صاف پتہ چل جائے گا ان القوۃ للہ جمیعا، کہ جو طاقت ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، طاقت والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی بھی طاقت نہیں ہے۔ اور اس کا اظہار اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ پر قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ اور جن سے یہ مدد مانگتے ہیں، یہ دونوں جو ہیں، یہ ان کی مثال اسی طرح جیسے مکھی ہے، یعنی کتنی ایک ہلکی سی چیز ہے، مکھی ہے، اور یہ مکھی جو ہے ان سے اگر کچھ چھڑا کر لے جائے یہ تو اس سے کچھ چھین بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اسی طرح ایک دوسری جگہ پر عنکبوت کی مثال اور ایک مکڑے کے جالے کی مثال دی ہے کہ جس طرح مکڑے کا جالا بڑا ہی کمزور ہوا کرتا ہے، یہ شرک کرنے والے اور ان جن کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے ہیں، ان سب کی طاقت اسی طرح ہے، بہت ہی کمزور ہے، اور بے شک طاقت اللہ رب العزت ہی کے پاس ساری کی ساری ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ اور انّا بے شک اللہ ہی شدید العذاب، اس کا عذاب بڑا ہی شدید ہے۔ یعنی دنیا میں یہ لوگ ڈرتے تھے کہ وہ میرے بزرگ کا نام نہ لو، یہ تو ابھی یہیں سے بیٹھے ہوئے سن لے گا۔ کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے بزرگوں کے خلاف کوئی بات نہ کریں، وہ تو آپ کو اگر پکڑ لیں گے اگر آپ نے ان سے بات کی ان کے خلاف، اور وہ جناب غیب کو یہاں ہی بیٹھے ہوئے آپ کی باتوں کو سن رہے ہیں اور آپ نے ان کے خلاف کوئی بات کی تو وہ ایسا کریں گے۔ اس دن وہ لوگ جان لیں گے کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ کتنا شدید ہے۔ یعنی آج وہ یہ دنیا کے عذابوں سے ڈرتے ہیں اور ان دنیا کے جو نام نہاد اور جھوٹے اور جعلی لوگوں سے ڈرتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا جب عذاب دیکھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اصل میں ڈرنا کس سے چاہیے تھا۔ وہ تو عذاب اللہ کا عذاب ہے جو ڈرنے کے قابل ہے اور جس سے ڈرنا چاہیے تھا۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جب تبرع بیزاری کا اظہار کریں گے، یعنی یہ جب سب کچھ دیکھ لیں گے، جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ قوت اللہ کی ہے، عذاب اللہ کا جب ان کے سامنے آ جائے گا تو اب ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں، اب سمجھے بالکل صحیح ہو گئی ہیں، اب سب لوگوں کو واضح واضح نظر آ رہا ہے، اور اس دن سب کچھ بڑی واضح طور پہ ان کے سامنے کھل کر سامنے آ چکا ہے، تو تب بیزاری کا اظہار کریں گے۔ تبرع یعنی برات کا اظہار کریں گے، بیزاری کا اظہار کریں گے۔ کون؟ الذین وہ لوگ جو الذین اتبعوا جن سب کی پیروی کی گئی تھی، من سے الذین ان لوگوں کی اتبعوا پیروی کی ہوگی، یعنی ان سب جن کی انہوں نے پیروی کی ہوگی وہ لوگ بیزاری کا اظہار کر لیں گے جو پیروی کیا کرتے تھے، یعنی آج وہ ان سے بیزار ہو جائیں گے کیونکہ آج انہیں ان کی حقیقت پتہ چل گئی ہے کہ زمین پر جو یہ جو جھوٹے دعوے کیا کرتے تھے
کہ جناب ہم آپ کو جہنم کے کنارے پر کھڑا ہو کر آپ کو بچاتے چلے جائیں گے اور جنت کے اندر آپ کو گزارتے چلے جائیں گے، آپ ہم اس طرح سے جناب یہ پل صراط پر سے گزارتے چلے جائیں گے۔ تو جب یہ ساری حالتیں ان کی دیکھ لیں گے کہ آج تو وہ بھی سر بسجود ہیں، آج تو وہ بھی اللہ رب العزت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں، ان کی طاقتیں تو آج کچھ بھی نہیں ہیں، جو دنیا میں جیلی طاقتوں کی باتیں کرتے تھے، یا دنیا میں اگر کچھ طاقت ان کے پاس تھی بھی تو وہ جو چھوٹی موٹی طاقت تھی، تو آج قیامت والے دن جب اللہ کی طاقت کو دیکھ لیں گے تو اس دن وہ ان سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور رأو جب وہ دیکھ لیں گے، وہ سب دیکھیں گے العذاب، اللہ کے عذاب کو، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمْ، اور تقطع منقطع ہو جائیں گے، وتقطعت مؤنث کا ذکر یعنی ان کے جو ان کے اسباب جو ہیں، ان کے تعلقات جو ہیں وہ اس سے منقطع ہو جائیں گے، وہ ان سے توڑ لیں گے، یعنی آج وہ ان سے اپنے ناطے توڑ لیں گے، کہیں گے کہ آج ہماری پیری مریدی ختم، آج سے ہم تمہاری بیعت سے باہر نکل گئے، آج ہم تمہارے انڈر نہیں ہیں، آج ہم تمہارا کہنا نہیں مانیں گے۔ لیکن قیامت والے دن باتوں کا کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ وتقطعت، اور وہ منقطع ہو جائیں گے، بہم، ساتھ ان کے، الاسباب، اسباب یعنی تعلقات سے، یعنی آج کے دن قیامت والے دن وہ جب یہ سارا کچھ دیکھ لیں گے تو اس دن وہ بیزاری کا اظہار کریں گے ان لوگوں سے جن کی یہ پیروی کیا کرتے تھے، اور ان سے اپنے تعلقات کو وہ توڑ دیں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ ان کے تعلقات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے گھر والوں کو اور اپنی پھپھی کو، اپنی بیٹیوں کو، ان کو بتا کے گئے ہیں، ان کے سامنے یہ چیزیں واضح رکھ کے چلے گئے کہ قیامت والے دن ایسا وقت آنے والا ہے جس دن کوئی کسی کے فائدہ نہیں دینے والا، جس دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، جس دن صرف کام وہ چیز آئیں گی جو آپ اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں، آپ کا ایمان کام آنے والا ہے اور آپ کے عمل صالح جو ہیں وہ آپ کے کام آنے والے ہیں۔ اور قالا، وہ کہیں گے، الذین، وہ لوگ جو اتبعوا، جو پیروی کرتے تھے، یعنی پیروی کرنے والے جب یہ کہیں گے، لو کاش، انا، کہ بے شک، لنا، ہمارے لیے ہوتا، کرتن، یعنی ایک دوبارہ لوٹنا، یعنی ایک دفعہ اور ہوتی، ہمیں ایک اور موقع ملتا، فنتبرأ، تو ہم بیزاری کا اظہار کرتے، فاپس، نہ ہم، تبرع، ہم بھی تبرع کرتے، ہم بیزاری کا اظہار کرتے، منہم، ان سے، یعنی وہ وہاں پر یہ ایک اپنی خواہش کا اظہار کریں گے کہ کاش کہ ہمارے پاس کوئی موقع ہوتا، ہم زمین پر واپس جاتے اور وہاں پر جا کر ہم ان سے بیزاری کا اظہار کرتے جن کے پیچھے ہم لگے رہے، منہم، ان میں سے، کما، جیسے، تبرعوا، ان سب نے بیزاری کا اظہار کیا، جیسا کہ ان سب نے بیزاری کا اظہار کیا، منا، ہم سے، یعنی آج جن کی امید پر ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ قیامت والے دن وہ ہماری مدد کریں گے، آج جس طرح انہوں نے ہم سے بیزاری کا اظہار کر دیا ہے، آج جس طرح وہ ہم سے بیزار ہو گئے اور ہماری کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ہمیں کوئی موقع ملتا تو ہم بھی ان سے بیزاری کا اظہار کرتے، کذالک، اسی طرح، یریہم اللہ، یری، وہ دکھائے گا، رآ، جہاں پر رآ کا لفظ یری کی شکل میں آیا ہے، یعنی وہ دکھائے گا، ہم، ان سب کو، اللہ، یعنی اس طرح اللہ رب العزت ان سب کو دکھائے گا، اعمالہم، ان کے اعمال، ان سب کے اعمال، حسرات، حسرتیں بنا کر، یعنی ان کے سامنے یہ اعمال، ان کے جو دنیا میں بڑے عمل کرتے رہے اور اس طرح کے لوگوں کے کہنے پر لمبی لمبی تسبیحاں اور چلے کاٹتے رہے اور پتہ نہیں قبرستانوں میں بیٹھ کر جاتے رہے، اور عجیب و غریب جو ہیں حرکات اور عجیب و غریب دنوں کے روزے، اور جن کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر اور احادیث میں ذکر نہیں کیا ہے، سنت کی خلاف ورزیاں یہ لوگ کرتے رہے، بدعات کو ان لوگوں کے کہنے پر ایجاد کرتے رہے، اس دن یہ لوگ اپنے ان، یعنی اعمال جن کو اس دن بے بکت کر دیا جائے گا، جب ان کو دیکھیں گے تو یہ حسرتیں بنا دی جائیں گے، حسرات، حسرتیں بنا کر، علیہم، ان کے اوپر، تو ان کے اعمال اس دن حسرتیں ہوں گی، وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا اور ہم کام کے کوئی کام کرتے جو اللہ کے نبی کی سنتی تھی، ہم اس پر عمل کرتے، وما، اور ما، نہیں، ہم، وہ، بخارجینا، ہم، وہ، بخارجینا، بی ساتھ، خارجینا، نکل سکیں گے، یعنی خارجینا، نکلنے والے ہوں گے، وہ اس دن وہ نکل بھی نہیں سکیں گے، من ناری، آگ سے، تو اس دن جب وہ ان کو ایک دفعہ آگ میں ڈال دیا جائے گا تو اس دن آگ میں سے نہ ہی کوئی ان کو نکلنے دے گا، نکلنے کی ان کے اندر سکت نہیں ہوگی، ایک دفعہ آگ میں چلے گئے تو اس میں سے باہر نکلنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر جن کی یہ لوگ پیروی کرتے تھے اور جو لوگ پیروی کرتے تھے، یہ دونوں ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے، اور اس دن بعض روایات میں آتا ہے کہ فرشتے اور جن اور انسان جن کی بھی پیروی کی جاتی تھی اس دن وہ بیزاری کا اظہار کریں گے اور صاف صاف ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت سے انکار کریں گے۔ اور سورہ مریم آیت نمبر 82 میں ہے، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، یعنی نہ صرف بیزاری کا اظہار کریں گے
उनकी इबादत से इनकार करेंगे और उनके दुश्मन बन जाएंगे। यानी उस दिन तो ये एक दूसरे की मदद तो बड़ी दूर की बात है, एक दूसरे के दुश्मनी पर आ जाएंगे और एक दूसरे के खिलाफ हुज्जत पैदा करेंगे। इसी तरह सूरत सबा आयत नंबर 31 में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वलौ तरा इज़ ज़ालिमून मौकूफून इंद रब्बिहिम यरजिउ बादुहुम इला बादिनिल कौला यकूलु लज़ीना इस्तुज़इफू लिल्लज़ीना इस्तकबरू लौला अंतुम लकुन्ना मुमिनीन। यानी ये जालिम रब के सामने खड़े हुए होंगे और अपने पेशवाओं से कह रहे होंगे कि अगर तुम ना होते तो हम ईमानदार बन जाते। यानी तुमने हमें ईमान से हटाया है, तुम्हारे अजीबो गरीब बातों ने, तुम्हारे इन झूठों ने हमें ईमान से हटाया है, और अगर तुम ना होते तो हम भी ईमानदार बन जाते। लेकिन वो भी आगे से जवाब देंगे कि क्या हमने तुम्हें अल्लाह की इबादत से रोका था? अल्लाह की इबादत से क्या हम तुम्हें रोकते थे? तुम खुद ही हमारी दरगाहों पे आते थे, तुम खुद ही हमारे पीछे खींचे चले आते थे। हकीकत यह है कि तुम खुद मुजरिम थे। वो कहेंगे कि तुम्हारी तुम्हारी दिन रात की मक्कारियां, तुम्हारे कुफराना अहकाम। यानी अब वे दोबारा दूसरे वाले जवाब देंगे जो पैरवी करते थे। वो कहेंगे कि असल में तुम्हारी दिन रात की मक्कारियां जो थी, यानी वो दिन रात जो तुम्हें हमें अजीबो गरीब शोबदा बाजियां करके दिखाते थे, और जिन पर हमें ये यकीन होता था कि शायद तुम बड़े ही अल्लाह वाले हो, बड़े ही वली हो, तो ये तुम्हारी दिन रात की मक्कारियां, तुम्हारे कुफराना अहकाम, तुम्हारी शर्फ की तालीम ने हमें फांस लिया। अब सब दिल से नादम होंगे। अब ये दोनों फिरके जो हैं, दोनों तरफ के लोग जो हैं, ये बड़े भी और जिनको ये बड़े समझते थे, वो सब जो हैं आपस में एक दूसरे पर वो नादम होंगे, और उनकी गर्दनों में उनके बुरे आमाल के तौक होंगे। उनके बुरे अमाल को उनकी गर्दनों में तौक बनाकर उनके गलों में डाल दिया जाएगा। और हालांकि अगर दर हकीकत ये लौटाए भी जाएं, यानी आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत जो इन्होंने एक काश और एक अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है, लवन्ना लना कररतन फतबर्रा मिनहुम, कि अगर हम वापस लौटाए जाते तो हम इनसे बेजारी का इजहार करते। तो उसकी हकीकत भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खोल कर रख दी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत तो होने वाली चीजों को जानते हैं और जो नहीं हुई उनको भी जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं सूरह अनाम आयत नंबर 28 में, वलौ रुद्दू लआदू लिमा नुहु अन्हु व इन्नहुम लकाज़िबून, कि अगर इनको मैं ये लौटा भी दूं, अगर ये लौटाए भी जाते तो फिर ये वही काम करते कि जिनसे इनको मना किया गया था। यानी वापस जाकर भी ये कोई सही होने वाले नहीं है, बल्कि इन्होंने दोबारा यही चीजें रिपीट करनी है और यही गलत काम ये दोबारा करने वाले हैं। वइन्नहुम लकाज़िबून, और ये जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल झूठी बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हक सच बात कहने और तौहीद पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।